مسلم لیگ کا سبز جو پرچم ہے وہ بنا کر کے سب سے پہلے حضور قبلہ والد صاحب نے پیش کیا تھا۔ NWFP کی جو کانگریس کی حمایت میں جو ووٹ گیا تھا، اس ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے نہرو نے غفار خان کے ذریعے، باچا خان کے ذریعے، انہوں نے ہر مولوی کو اس وقت 5 روپے ماہانہ دیے تھے، اور اس وقت 5 روپے بڑی چیز تھی۔ تو اس 5 روپے کا اثر یہ تھا کہ پھر اس پورے علاقے میں کانگریس نے کلین سویپ کیا، ان کو ووٹ ملا، اور لوگ چونکہ پیسوں کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے اور سیاسی طور پہ سمجھ چکے تھے کہ اب ان لوگوں کا غلبہ ہو چکا ہے، تو ایسے میں حضور قبلہ والد صاحب نے مشائخ کو، علماء کو اپنے ساتھ لے کر کے تحریک پاکستان کے لیے جو کام کیا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے ماحول میں، کتنی سنگینی کے حال میں یہ کام کیا گیا اور لوگوں کے ذہن کو اور دلوں کو پاکستان کی طرف موڑا گیا۔ جب پاکستان کی تحریک اپنے پورے شباب پر تھی، تو اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں نے گاندھی اور نہرو کے خطبات کو عربی میں ترجمہ کر کے، ان کی تعریب کر کے، انہوں نے لوگوں میں، سادہ لوگوں میں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ پیغام الہی ہے، یہ دین سے جڑی ہوئی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ آپ سنیے، یہ عربی کی عبارات، ان کے خطبات کو ترجمہ کر کے، اس کو عربی زبان میں پیش کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو ہندوستان کی حمایت کے لیے، کانگریس کی حمایت کے لیے دھوکہ دیا گیا، اور اس کا پھر بروقت جواب حضور قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر صاحب بانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف نے اس وقت دیا، اور ان کو بتایا کہ بھئی تم لوگوں کو تو معلوم نہیں، تم تو لوکل زبانیں بولنے والے لوگ ہو، پشتو بولنے والے لوگ ہو، تم ہند کو بولنے والے لوگ ہو، اور مقامی زبانوں سے تم آشنائی رکھنے والے لوگ ہو۔ یہ قرآن نہیں ہے، نہ حدیث ہے، نہ دین کی کوئی عبارت ہے، یہ ہندوؤں کی عبارت کو اور ہندو سماج کا تحفظ کرنے والے لوگوں کی عبارت کو عربی میں ترجمہ کر کے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگوں کو باور کروایا گیا، سمجھایا گیا، چونکہ یہ ان کی روحانی ایک حیثیت تھی، ان کی مذہبی ایک حیثیت تھی، ان کی ایک دینی حیثیت تھی۔ اس حیثیت کی وجہ سے لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی، اور لوگ بآسانی اپنا ذہن تیار کر سکے، اور اس گمراہی سے اور اس چال سے اپنے آپ کو نکالنے میں ان کی مدد سے کامیاب ہو۔ یہ 1936 یا 1938 کی بات ہے۔ اس وقت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی صدارت میں نشاط باغ میں سری نگر کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، اور اس جلسے میں مسلم لیگ کا سبز جو پرچم ہے وہ بنا کر کے سب سے پہلے حضور قبلہ والد صاحب نے پیش کیا تھا۔ پشاور میں جب حضرت قائد اعظم تشریف لائے، تو اس وقت حضور قبلہ والد صاحب نے تحریک پاکستان کی کامیابی پر ایک دعائیہ نظم لکھی تھی، جو حصول پاکستان کی ضمانت پر دلالت کرتی تھی، اور وہ خود حضرت قائد اعظم کو پشاور کے دورے پر آپ نے پیش کی تھی۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ والد صاحب کے ساتھ تھے، تو لاہور میں ان کی قیام گاہ پر حضور قبلہ والد صاحب تشریف لے گئے، تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کا قصہ یہ ہے کہ حضور قبلہ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ کو 3 بار سلام کیا، تو وہ اس وقت کسی استغراق میں تھے، سوچ میں تھے، کسی فکر میں تھے، تو تینوں بار انہوں نے جواب نہ دیا۔ آخر فرماتے ہیں میں نے ان کے کندھے کو جنبش دی، تو علامہ متوجہ ہوئے، تو خود ہی کہنے لگے کہ آپ مجھ سے سلام پر مواخذہ کرنے لگے ہیں، میرے تو ایمان کو خطرہ تھا، میں تو ایک شعر میں ڈوبا ہوا ہوں کہ میرے مرشد مولانا روم عارف باللہ نے اپنے شعر میں کیا کہہ دیا ہے، میرا ایمان جو ہے اس میں جنبش، اور میرے ایمان کے اندر ایک شدید حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ تو حضور قبلہ والد صاحب نے فرمایا مولانا کیا شعر ہے؟ تو وہ شعر تھا، کور کورانا مرو در کربلا، تانا یفتی چو حسین اندر بلا، اندھا بہرا ہو کر
تو کربلا میں نہ جا، کہیں تو بھی حسین کی طرح کسی آزمائش میں امتحان میں نہ پڑ جائے۔ تو بظاہر اس کا معنی سیدنا امام حسین کا سوئے کربلا جانا بلا حکمت دکھائی دیتا ہے، بلا تدبر دکھائی دیتا ہے، جو ایک مومن کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی جنبش فکر کا موجب ہے اور ایک بہت بڑے اضطراب کا موجب ہے، اور بندہ ہل کر کے رہ جاتا ہے کہ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو حضور قبلہ والد صاحب نے جیسے یہ سنا تو مسکرائے اور فرمایا علامہ اس میں تو کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو عروض کا اور شعر و شاعری کا ایک اصول ہے کہ جب کسی شعر کا مطلب سمجھنا آئے تو پھر اس کے مصروں میں تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے، یعنی پچھلے مصرے کو پہلے پڑھا جاتا ہے اور پہلے مصرے کو بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ تو حضور قبلہ والد صاحب نے پھر اس میں تقدیم و تاخیر کے ساتھ یوں پڑھا، تانہ یفتی چوں حسین اندر بلا، کور کورانا مرو در کربلا۔ کہیں حضرت امام حسین کی طرح تو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے والا نہ بن جائے۔ کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں تو، کہاں ان کا غیر متزلزل ارادہ اور کہاں تیری تمنائیں اور خواہشیں اور آرزوئیں۔ اندھا بہرا ہو کر تو کربلا کی طرف نہ جا، وہ حسین ہی تھا جو کربلا میں جا کے استقامت دکھا سکتا تھا۔ بس جیسے ہی حضور قبلہ والد صاحب نے اس تقدیم و تاخیر کے ساتھ عارف رومی کا شعر پڑھا تو مولانا کود پڑے اور اپنی نشست سے اٹھے اور حضور قبلہ والد صاحب کا پیشانی کا بوسہ لے لیا اور کہا کہ آپ نے میرے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے۔ حضور قبلہ والد صاحب تحریک خلافت میں شامل ہوئے اور انہوں نے تحریک خلافت کے اندر اپنی علمیت کے ذریعے، اپنے روحانی مقام کے ذریعے، اپنی خانقاہی حیثیت کے ذریعے ایک مضبوط روح پھونکی، اور جگہ جگہ جا کے جو جوہر برادران ہیں ان کے ساتھ جا کر خلافت کی حمایت میں جلسے کیے، لوگوں کو خلافت کے لیے تیار کیا، ذہن سازی کی لوگوں کی۔ اور اسی اثناء میں ایک تحریک ہجرت بھی چلی جس میں لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اب یہ دارالکفر ہے، اب یہاں پہ ہمارا رہنا جو ہے وہ دوبر ہو چکا ہے، اور کسی طریقے سے ہم اب یہاں رہ کر کے باعزت زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اور اس وقت کچھ ہندو سامراجیت کے جو پروردہ تھے اور اس کے کارپردازان تھے، انہوں نے بھی اس تحریک ہجرت کو بہت ہوا دی، کیونکہ اس وقت بظاہر جن لوگوں نے تحریک ہجرت شروع کی تھی انہیں معلوم نہ تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس خطے سے جب مسلمان سارے نکل جائیں گے تو یہ ہندو کے قبضے میں چلی گئی، تو یہ انگریز کو بھی بھاتی تھی بات اور ہندو کو بھی بھاتی تھی، اور اس کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ یہاں سے ہجرت کر کے ہم نکل جائیں گے، پھر آگے چل کے لشکر جو ہے وہ تحریک خلافت کا ہم ساتھ دیں گے۔ لیکن وہ کیسے ساتھ دیں گے جب اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی گئی؟ یہ کوئی کار طفلاں تو نہیں ہے نا کہ آپ گھر سے نکلیں گے اور ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ آپ ٹکرا جائیں گے۔ آپ کی عسکری قوت کوئی نہیں ہے، آپ کی عسکری تربیت کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس پیچھے سے رسد کی کوئی صورت نہیں ہے، تو یہ تو ایک ہلاکت تھی، اپنے گھر سے بھی نکل جانا تھا۔ حضور قبلہ والد صاحب نے اس وقت پھر اس کی مخالفت کی۔ پھر تحریک ہجرت کے وقت جن لوگوں کو لے کر کے افغانستان کے بارڈر تک لے جایا گیا، حضور قبلہ والد صاحب وہاں جا کے بارڈر پر آپ نے اس ہجرت کی تحریک کی مخالفت میں تقاریر کی اور لوگوں کو قائل کیا کہ آپ اس ملک میں رہیں، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم یہاں پہ اپنا تشخص قائم کریں گے۔ اور بالآخر آپ کی پیش کردہ فکر جو ہے اس کو قبول عام ہوا اور تحریک ہجرت ناکام ہوئی، اور تحریک خلافت کو پھر لوگوں کے ذہنوں میں خلافت کی اہمیت ڈال کر کے پھر حضور قبلہ والد صاحب نے یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ یہاں سے چندہ اکٹھا کرو، مالی اعانت اور سونا اور چاندی کے ذریعے اعانت کر کے ہم ترکوں کی مدد کریں اور ان کو زوال سے نکالیں، اور انہیں جس طریقے سے ہم اگر افرادی مدد نہیں پہنچا سکتے تو ہم انہیں مالی مدد کے ذریعے ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اور اس کو پہنچا کر کے ہم انہیں یہ پیغام دیں کہ مسلمان ہند اگرچہ زمینی فاصلے پر ہیں تم سے، لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کی روحوں کی مرادیں بھی وہی ہیں جو تمہاری مراد ہے۔